ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین بات کر رہے ہیں خواجہ سراؤں کے حوالے سے, اور اس حوالے سے کہ جو زیادتی جو ظلم شروع ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر ان کے گھر سے شروع ہوتا ہے, وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے محبت ملنی چاہیے, وہاں سے نفرت ملتی ہے, بے توجہی ملتی ہے, وہیں سے تعلیم نہیں ملتی, اور جب تعلیم نہیں ملے گی تو آگے کیسے بڑھیں گی. میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں شازیہ بھی اور خلیل طاہر سندھو صاحب بھی. شازیہ آپ طرف آؤں گا, لیکن پہلے ایک کالر میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں, سارا ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی سارا صاحبہ فرمائیے گا. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس وقت یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہوں خود, لیکن میں نے یہ نوٹس کیا کہ گورنمنٹ بالکل بھی ان لوگوں کی ایجوکیشن پہ بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں. جی اسکولز میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے, سوسائٹی میں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کالج میں ان کے لیے جگہ نہیں ہے, یونیورسٹی میں, ورکنگ پلیسز میں کہیں ان کے لیے جگہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ کو ان کی ایجوکیشن پہ پہلے دھیان دینا چاہیے تاکہ یہ ایجوکیٹ ہوں, اپنے آپ کو سپورٹ کر سکتے ہوں, اس کے بعد یہ کہیں جا کے کانفیڈنس کے ساتھ ایک اچھی جاب ڈیمانڈ کر سکیں. صحیح, بہت شکریہ, بہت خوبصورت تجویز, بہت اچھی بات کی. میں جناب دونوں طرف سے جو کاروبار کی بات ہوئی, مالی امداد کی بات ہوئی, اوپر سے جو ہماری کالر تھی سارا, بہت خوبصورت انہوں نے بات کی, انہوں نے بنیاد سے ٹھیک کرنے کی بات کی. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بہت شکریہ جی نجم صاحب. سب سے پہلے میں بڑا شازیہ کی داد دیتا ہوں کہ اتنا کیا کہنا چاہیے, بڑے بلند حوصلے کے ساتھ یہ ان سارے مصائب کا مقابلہ کر رہے ہیں. جہاں تک لیگل باتیں ہیں اور کانسٹیٹیوشن کی بات ہے اور دوسرے رویے ہیں, یہ دو چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. کانسٹیٹیوشن میں کہیں بھی ان کی کوئی کسی قسم کی تعریف نہیں کی گئی, وہاں پہ ذکر ہی نہیں ہے, وہاں پر ذکر ہی نہیں ہے. جی تو لیکن جو دو تین میں نے دیکھے فیصلے, کرامہ نذیر بھنڈاری صاحب جسٹس تھے, ان کا فیصلہ تھا اس کے مطابق ان کو پراپرٹی میں حصہ ملتا ہے ایز اے میل ممبر. ایز اے میل ممبر ان کو حصہ ملتا ہے. باقی بات ہے رویوں کی, کہ ان کو شروع سے پہلے دن سے گھر سے ہی ایک ایسا ان کو ایٹیچیوڈ ملتا ہے. یہ ان کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ پتہ نہیں ہم مخلوق کا مذاق اڑاتے ہیں, ہمیں اس خالق کا پھر مذاق اڑانا چاہیے جو لوگ جس نے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہے جتنا ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے, اور جہاں سے محبت ملنی چاہیے وہاں سے ہی اصل میں زیادتی, اور وہیں سے گھر سے شروع ہوتی ہے. اور اس کے پیچھے وہ باپ جو اس کے پیچھے بھی کیا ہے, اس کے پیچھے بھی ہے کہ بڑے بڑے امیر گھروں کے لوگ ہیں. میرے پاس میں ایز اے وکیل بھی جب پریکٹس کرتا ہوں جب بھی, کہ ان کو پراپرٹی سے نکالنے کے لیے خاص طور پہ, تاکہ ان کو شروع سے گھر سے نکال دے اور یہ گروؤں کے پاس چلے جائے, کیونکہ وہاں ان کو محبت ملتی ہے. یہ کوئی معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ نہیں ہیں, لیکن ہم نے ان کو بنا اس قسم کا دیا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے. جبکہ میں چھوٹی سی بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جب ان سے کوئی جرم ہو جائے, خدا نہ کرے, تو ان کو قانون کے مطابق پوری سزا ملتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ان کو قانون کے مطابق پوری سزا ملتی ہے تو اگر ان سے کوئی نیکی ہوتی ہے تو ان کو پوری جزا بھی ملنی چاہیے. تو یہ اتنا مطلب یہ دوہرا معیار ہے اور تضاد ہے نجم بھائی, اور آئین میں کسی جگہ پہ بھی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں دیکھ رہا تھا آئین کے مختلف آرٹیکلز دیکھ رہا تھا, آئین کا آرٹیکل تھا 25 ایکویلٹی آف سٹیزنز کو ڈیل کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلا پارٹ قانون کی نظر میں تمام مساوی ہیں, دوسرا کہتے ہیں جی جنس کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا. اس کی جو تیسری شق ہے, بڑا مجھے شازیہ بڑا پڑھ کے حیرت بھی ہوئی اس میں, کہ آئین میں اجازت ہے کہ حکومت جو ہے خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی اقدامات کرے گی, اور یہ اس کے مخالف نہیں ہوگا, اس کے اگینسٹ نہیں جائے گا اس کے, لیکن آپ لوگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں. جی بالکل, میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ہمارا قانون شہادت ہے اس میں عورت اور مرد کی گواہی جو آرٹیکل 17 ہے اس میں تھوڑی سی لیگل میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کے لیے. اس میں مرد کی جو گواہی ہے, جو فائنینشیل میٹرز ہیں اور یہ آپ کو فیوچر اوبلیگیشنز ہیں, تو اکارڈنگ ٹو قرآن و سنہ اس میں یہ ہے کہ ایک مرد جو ہے اس کی گواہی 2 عورتوں کے برابر ہوگی, صرف ان 2 باتوں میں. تو وہاں پہ بھی ان کی گواہی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کی گئی. میننگ دیر بائی کہ نہ تو قرآن پاک میں نہ کسی اور الہامی کتاب میں ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں جن کی وجہ سے ان سے امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اور میں چیف جسٹس پاکستان کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے, اور خاص طور پہ اسلم خاکی صاحب کو جو اسلامی جورسٹ ہیں, بہت بڑے وہ دانشور ہیں, تو انہوں نے وہ ریٹ دائر کی, انہوں نے کہا کہ یہ معاشرے کا ٹکرایا ہوا طبقہ ہے, ہم ان کے ساتھ کیوں ایسا کر رہے ہیں. تو بیسیکلی میں یہاں پہ یہ کہتا ہوں کہ ان کے لیے, جس طرح یہ ابھی یونیورسٹی سے ایک اسٹوڈنٹ نے بات کی ہے, تو ان کے لیے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ مزدوروں کے لیے کوٹا ہونا چاہیے, یہ مزدور نہیں ہے, فلاں کے لیے کوٹا ہونا چاہیے, جس طرح مائنورٹیز کے لیے کہتے ہیں کوٹا ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں کہ اب یہ ہونا چاہیے, لیکن یہ ڈیفرنٹ سیگمنٹ ضرور ہیں. آپ دیکھیں یہ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ ڈیفرنٹ سیگمنٹ ہے, لیکن اس میں ان کا فالٹ نہیں ہے کوئی بھی. یہ ایک موروثی طور پہ یعنی ایک معذور ہے, اس میں معذور ہے, تو اس کا کیا فالٹ ہے؟ اس کا فالٹ کوئی فالٹ نہیں. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یونک,
اور یہ جو پاکستان میں ان کی تعداد ہے وہ 80,000 کے لگ بھگ ہے. اور ابھی جو چیف جسٹس صاحب کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اور تمام شہروں میں لاہور میں اور ہماری گورنمنٹ نے پنجاب گورنمنٹ نے بھی تمام ضلع کے جو ہمارے سوشل ویلفیئر کے آفس ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کی رجسٹریشن کی جائے تاکہ ان کو اچھے طریقے سے. باقی جہاں تک آپ نے وہ بات کی نہر پہ کھڑے ہونے والی, یہ ہر مردوں میں عورتوں میں ان میں یہ سب جگہ پہ کچھ نہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسی بات کو نہیں. لیکن جو سب سے بڑی پازیٹیو بات یہ ہے کہ ان کی ڈفرینٹ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں اور یہ جب یہ مختلف آرگنائزیشن بنیں گی ایک وقت آئے گا یہ سارے اکٹھے ہو کے یہ اپنی آواز جو ہے پہلے سے بھی زیادہ طریقے سے. میں ایک اور اہم بات کرنا چاہتا ہوں, یو این او میں, اقوام متحدہ میں, جنیوا میں اور نیو یارک میں ان کی ایک آرگنائزیشن ہے اور وہ وہاں پہ رجسٹرڈ ہے اور وہ یو این او کے شیلٹر جو سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہیں اس کے نیچے, اس کو شیلٹر کے نیچے آتی ہے. میں آج اس پروگرام کے حوالے سے میں ان کو یہ آفر کرتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے کہا کہ اس کے حوالے سے میں ان کو ان کے ایڈریسز ان کے سارے لوگوں کو اور ان کو, تاکہ ان کی جو آواز ہے, میں جاتا ہوں ہر سال 4-5 دفعہ ادھر, ان کی آواز جو ہے یہ وہاں پہ بھی اٹھائی جا سکے کہ اس طرح سے یہ بیسیکلی آپس میں اصل میں رابطے بھی ہیں نا ان ساری تنظیموں کے. میرے خیال ان کا تو ان کا رابطہ نہیں ہے, تو میں ان کی اس حوالے سے مدد کرنے کو تیار ہوں. لیکن سب سے بڑی نجم بھائی جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ بطور حکومت آپ پہ عائد ہوتی ہے, ہم پہ ہوتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کے بھی آپ پہ عائد ہوتی ہے بھائی, حکومت سے بڑھ کے. اس لیے کہ آپ معاشرے کی آنکھیں, چہرہ اور ہاتھ ہیں. جو آپ یہاں سے لوگوں کو دکھاتے ہیں لوگ فوری طور پہ اس کا افیکٹ آپ دیکھیں, جتنی موومنٹ چلتی ہے, اگر میڈیا نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اوپنلی یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ کے حوالے سے ابھی ان کے حوالے سے بھی ایک ایسا شعوری پروگرام ترتیب دیا جائے, جس طرح سے مختلف پروگرام دوسرے آتے ہیں, لڑائیاں جھگڑے سارے, ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے کہ آپ لوگوں کو ایک شعور دے سکیں اور ان کو بتائیں کہ ان کے ساتھ جو وہ اس قسم کا سلوک کرتے ہیں کم سے کم, اور خاص طور پہ گھر والے پتہ میں ہوتا کیا شازیہ, آپ لوگ کرتے ہیں ناچ گانا ڈانس, آپ کا سارا ایمفیسس جو ہے, آپ کی ساری توجہ اسی کے اوپر ہوتی ہے. جب آپ محلوں میں رہتے ہیں تو ہمارا جو معاشرہ وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر پاتا, اس کو ساتھ لے کر چل نہیں پاتا. اگر آپ لوگ کریں کوئی بزنس, آپ لوگوں کا کاروبار کوئی اور ہو, کوئی اور کمائی کے ذریعے ہوں, تو لوگوں کی آپ کے بارے میں سوچ ڈیفرنٹ ہو جائے. ابھی معذرت ساتھ ابھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید آپ برائی کو لے کر چلتے ہیں, برائی کی نمائندگی کرتے ہیں. دیکھیں یہ جو ہے یہ تو ہمارے معاشرے کی سوچ ہے, ٹھیک ہے. میں تو اتنا جانتی ہوں کہ اتنے جو ہماری فیلڈ کے جو لوگ ہیں, اگر ان کو اچھے طریقے سے ان کو وہی وہ جو میری بہن نے کال کی تھی اس طرح کی, اگر ان کو تعلیم دی جائے, ان کو بتایا جائے, ان کو چلایا جائے اپنے معاشرے کے ساتھ, تو کوئی وکیل ہو, کوئی جج ہو, کوئی ڈاکٹر ہو, اچھی پوسٹ پہ ہوں. کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ یہ ہو سکتے ہیں, آپ لوگ ہو سکتے ہیں, بالکل ہو سکتے ہیں, کیوں نہیں ہو سکتے. لازمی نہیں کہ ہم اس کام کے لیے پیدا ہوئے ہیں جی, ہمارے اوپر مور لگی ہے کہ آپ لوگوں نے زمین پہ جا کے یہی کام کرنا ہے, یہی ناچنا ہے, یہی کرنا ہے. ہم کر سکتے ہیں, ہمیں کوئی چانس دے. اس پر مزید آپ سے بات کروں گا, لیکن مجھے لینا ایک بریک کے بعد یہی بات کریں گے کہ یہ ہمارے معاشرے کا جو ایک طرح سے لفظ بڑا معیوب سا ہے, دھتکارا ہوا جو طبقہ ہے, بڑا شرمندہ جس کو ہم کرتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی قصور ہے, کس طرح معاشرے میں سر اٹھا کر آگے چل سکتا ہے. بڑی سنجیدہ بحث ہے, سنجیدگی سے لیجیے گا. 090010214 پر کال کر کے کوئی سجیشن دینا چاہیں, ہم منتظر ہوں گے اس بریک کے بعد.